الحمد کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ سورہ ہماری زندگی کے اندر رائج ہے وہ ہے سورہ مبارکہ توحید۔ اب یہاں پر معصوم کی روایت کا جملہ ملتا ہے کہ جو شخص روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، پروردگار عالم پر ایمان رکھتا ہے، سورہ مبارکہ توحید پڑھنے کو فراموش نہ کرے۔ پھر فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اسے خیر دنیا اور خیر آخرت عطا کرتا ہے۔ اسی انداز سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لے اور یہ عقیدہ رکھے، ایمان رکھے اور کوشش کرے کہ میں اس کی تلاوت روزانہ کروں گا اور ہر نماز کے بعد کروں گا، جو ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کو اپنی عادت بناتا ہے تو پروردگار عالم آسمان سے اس کے لیے نیکیوں کے دسترخوان کو نازل کرتا ہے اور اس کے لیے پروردگار عالم سکون کے دروازے کھول دیتا ہے اور پروردگار عالم اس پر نظر کرم فرماتا ہے، اس کی گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو خدا سے وہ سوال کرتا ہے پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے، روز قیامت کے لیے خیر دیتا ہے، دنیا کے اندر خیر دیتا ہے، آخرت کی خیر اسے عطا فرماتا ہے اور پھر پروردگار عالم اسے منزلت عطا کرتا ہے، کامیابی عنایت کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر کیا خواہش مند ہوتا ہے کہ کامیابی مل جائے، لوگوں کی نگاہ کے اندر ایک منزلت مل جائے، اسے بلندی مل جائے۔ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت نماز کے بعد اس بات کا سبب بنتی ہے کہ پروردگار عالم کامیابی بھی عنایت کرتا ہے، پروردگار عالم منزلت بھی عنایت کرتا ہے، پروردگار عالم بلندی بھی عنایت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، پروردگار عالم وسعت عطا کرتا ہے رزق کے اندر۔ وَيَمُدُّ لَهُ فِي الْعُمْرِ، عمر کو طولانی کر دیا کرتا ہے۔ وَيَكْفِي مِنْ أُمُورِهِ كُلَّهَا، اور تمام امور کے اندر پروردگار عالم اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَذُوقُ سُقْرَاتَ الْمَوْتِ، کہ انسان قرآن کریم کے سورہ کی تلاوت نماز کے بعد کرے تو موت کے وقت جو کیفیت جان کنی کی ہے، سختی والی، اس سے نجات عطا ہوتی ہے۔ وَيَنْجُو مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے پروردگار عالم نجات دیتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ أُمُورَهُ إِذَا خَافَ الْعِبَادِ، اور اپنے امور کے اندر خوف زدہ نہیں ہوتا جس میں لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، پروردگار عالم اسے اس انداز سے بچا لیا کرتا ہے، اس کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا کرم کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص، روایت کے جملے کہ جو صلاۃ صبح کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارک یعنی سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے اور اسے 1000 درجے بلند کر دیا کرتا ہے اور دنیا کے اندر 70 مرتبہ اس کا اکرام کرتا ہے کہ 70 درجے اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کے رزق میں 70 گنا وسعت دے دیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جملے ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز صبح کے بعد اس کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے 100 سال کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اخلاص کے اعتبار سے روایتوں کے جملے ہیں کہ انسان متوجہ رہے سورہ مبارکہ اخلاص کے اعتبار سے کہ یہ وہ مہم ترین سورہ ہے کہ جس کو تعبیر کیا گیا ہے اس عنوان سے بھی کہ معصومین کی روایتوں کے اندر جملے ملتے ہیں کہ یہ گویا 1/3 قرآن کے برابر بھی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بے شمار روایتیں تاریخ نے لکھی ہیں۔ اب اسی سورہ مبارکہ اخلاص کے اعتبار سے ایک اور روایت کا ٹکڑا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اسے اس کی آیات کے بدلے میں نور عنایت کرتا ہے، جس نور کے ذریعے سے آخرت میں روشنی اسے ملتی ہے جس سے پوری جنت روشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے مخاطب ہوتی ہے جنت اور ملائکہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آؤ جنت کی جانب، تمہارا کوئی حساب پروردگار عالم نہیں لینے والا۔ اور یہ سورہ اس کی تلاوت کرنے والا فقیری سے دور کر دیا جاتا ہے، پروردگار عالم شدت غم کو اس سے دور کر دیا کرتا ہے، اس کے پڑھنے والے کے پڑوسی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس کی برکتیں فقط انسان تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے قرب و جوار کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے اور 1-2 روایت اس انداز سے بھی موجود ہیں
کہ جو اس کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے پروردگار عالم اس کی اولاد کو بھی ثواب عنایت کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عنایت کیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو انتہائی امپورٹنٹ عمل قرآن کریم، ویسے ہی قرآن کے ہر سورے کی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن ان سوروں کے اعتبار سے باقاعدہ طور پر متوجہ کرایا گیا، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر حصہ بنائے۔ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن معاذ، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذ وہ صحابی کے جن کی پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ جب پڑھائی تو ماں نے آ کر کہا کہ میرا بیٹا جو ہنی اللہ کا یا سعد، مبارک تجھے سعد کے پیغمبر نے تیری نماز جنازہ کو قائم کیا۔ نماز مکمل ہو گئی، قبر میں اتارا گیا، پیغمبر اترے، پیغمبر نے حضرت سعد کو قبر کے اندر اتارا، ماں اور خوش ہوئی، قبر کی مٹی برابر ہوئی۔ اب دوسروں سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے بیٹے کو پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی، اور میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کو پیغمبر نے قبر میں اتارا۔ اس موقع پر پیغمبر نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سعد کی ماں، اس وقت سعد فشار قبر سے دو چار ہے۔ کیوں کر؟ اس لیے کہ سعد اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے کو اچھا نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے پیغمبر نے حضرت سعد کے بارے میں جملہ کہا کہ یہ وہ سعد ہے، جب نماز جنازہ کا ہوئی پیغمبر نے متوجہ کر کے کہا کہ آج کی نماز جنازہ کے اندر 70,000 ملائکہ نے آ کر شرکت کی ہے۔ ملائکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر آ رہے تھے اور شریک ہو رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل تھا کہ جس نے سعد کو اس قابل بنایا، یا وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے سعد کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ ملائکہ اس کے جنازے کے اندر شامل ہوئے؟ تو پیغمبر نے مخاطب ہو کے کہا کہ سعد اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے ہر مقام پر ایک ورد کیا کرتا تھا، اور وہ تھا سورہ مبارکہ اخلاص۔ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ اہم ترین عمل ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر بہرحال شامل کر سکتا ہے۔ تو روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی آیتوں کے بدلے میں روز قیامت اس کو ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جس سے پوری جنت روشن ہو جائے گی، بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، فقر کو اس سے دور کر دیا جائے گا، پڑوسی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نفاق کو اس سے دور کر دے گا۔ سورہ مبارکہ اخلاص نفاق کو اس سے دور کر دے گا، اور اپنی رحمت پروردگار عالم اس کے لیے عطا کرے گا، شیطان سے اسے دور کر دے گا، شیطان سے اسے بچا لے گا، وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ، اور اس پر آتش جہنم کو حرام کر دے گا۔ اور یہ سورہ عذاب قبر سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرے تو کبھی بھی فقیری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسے شخص کا جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ثواب یہ ہے، جو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اس سورے کو اس کے لیے مبارک کر دیا کرتا ہے، اس کی برکتیں اس کو عنایت کیا کرتا ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں حوران جنت پیدا کرتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص اس کو 2 مرتبہ تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے لیے بھی بابرکت بناتا ہے، اس کے گھر والوں کے لیے بھی بابرکت بنا دیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ جملہ جو عجیب جملہ ہے روایت کا، عجیب اس عنوان سے کہ پروردگار عالم کی رحمت کو آپ ملاحظہ کریں کہ پروردگار عالم کس انداز سے عنایت کرتا ہے۔ یہ روایتوں کے جملے یا تو حج بیت اللہ کے اعتبار سے ملتے ہیں یا امام حسین کی زیارت کے بارے میں ملتے ہیں کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ پروردگار عالم گزشتہ گناہوں کی بھی معافی کر دیا کرتا ہے اور بعد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا انسان کو لائسنس مل گیا؟ بعض اوقات اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے روایتوں کو پڑھتے ہوئے کہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت، سمجھ میں آتا ہے کہ انسان نے گزشتہ زندگی کے اندر گناہوں کو انجام دیے، پڑھنے کے بعد یا زیارت کے بعد یا حج کے بعد گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، یقین کامل ہے انشاءاللہ ہوتے ہیں۔ امام حسین کی زیارت کا ایک سبب ہے کہ پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور جو بعد کے گناہ ہیں انہیں بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اب گویا لائسنس مل گیا امام حسین کے ظاہر بننے کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک، اب انسان کو لائسنس ٹو کل مل گیا کہ کوئی بھی کام انجام دے ہم تو امام حسین کے ظاہر ہیں۔ یا مثلا فرض کیجئے ہم تو حاجی ہیں، حاجی کا بورڈ ساتھ میں لگا دیا جاتا ہے، پھر دنیا بھر کے سارے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سود بھی کھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن حاجی کا نام ہوتا ہے، یہاں تک کہ گناہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، حاجی کا کام ہوتا ہے کہ فلاں حاجی۔ کہ حج کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ سارے کے سارے اگلے گناہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اگلے گناہ معاف ہو گئے۔ اگلے گناہ معاف ہو گئے کا مطلب کیا ہے کہ خداوند متعال توفیق دیتا ہے کہ گناہ کو انجام نہ دے۔ انسان کو یہ توفیق کا حاصل ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، تعقیبات کے اندر
اس انداز سے جو آپ دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، کہ پروردگار اطاعت کی توفیق عطا فرما اور معصیت سے دوری عنایت فرما. اگر یہ توفیق شامل حال نہ رہی تو انسان پھر دوبارہ اسی دلدل کے اندر چلا جاتا ہے جو گناہوں کا دلدل ہے. تو خود انسان کو اس بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم جو توفیق اسے عطا ہوئی ہے اسے قائم و دائم رکھے اور یہ توفیق اسے حاصل ہوتی رہے. اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ اکثر و بیشتر زیارتوں کے سفر پہ جاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر مختلف نیکیوں کے کام انجام دیتے ہیں. جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابتدا کے اندر کوشش کر کے ممکن 10 دن 15 دن وہ کوشش کرتا ہے اور اسٹک رہ کے اس کو ایک خاص وقت پر انجام دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ رد و بدل نہ ہو، قضا نہ ہونے پائے. لیکن جیسے جیسے ٹائم پیریڈ گزرتا جاتا ہے انسان کی توجہ کم ہوتی جاتی ہے. آہستہ آہستہ کر کے فرض کیجئے اگر اس نے 10 سوروں کی تلاوت کا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، وہ 10 سے 9 پر آتا ہے، پھر 8 پر آتا ہے، پھر 5 پر آتا ہے. کچھ لوگ وائس ورثہ بھی چلتے ہیں، جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے توفیق کو طلب کرتے ہیں 10 سے 15 پر چلے جاتے ہیں. تو یہ توفیق پروردگار عالم سے بار بار مانگنی چاہتے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق عطا، ہے پروردگار اطاعت کی توفیق عطا فرما. کہ اگر یہ توفیق سلب ہو گئی تو پھر انسان کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ جتنی نعمتوں سے ملنے والی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. تو معصوم کا جملہ کہ اگر کوئی شخص کی 2 مرتبہ تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے اہل کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، خود کے لیے بھی بابرکت بنا دے گا. اس کی گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اس کے ماں باپ گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے گا. اور وہ گویا ایسا ہوگا کہ جس نے 20,000 غلاموں کو اولاد اسماعیل میں سے آزاد کیا، جس نے 700 مرتبہ حج کو انجام دیا. اور اگر جس دن یہ تلاوت کرے اس دن یا اس رات یہ مر جائے تو پروردگار عالم اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دے گا. یہاں تک کہ جملہ ہے کہ جو شخص اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرے پروردگار عالم اس کے لیے بھی باعث برکت بنائے گا، اس کے گھر والوں کے لیے بھی باعث برکت بنائے گا اور اس کے پڑوسیوں کے لیے بھی اس کو باعث برکت بنائے گا. اور پھر پروردگار عالم گویا ایسا اس کو ثواب دے گا کہ اس نے تمام انبیاء کی کتابوں کو تلاوت کیا، یعنی جتنی بھی کتابیں قبل انبیاء پر آئی اس نے ان کو تلاوت کیا. پروردگار عالم اسے دن اور رات کے نماز گزاروں میں سے، روزے داروں میں سے قرار دے گا. اور جو شخص اس کی 12 مرتبہ تلاوت کرے گا پروردگار عالم جنت کے اندر اس کے لیے 12 محل کو تعمیر کرے گا. اور جب یہ وہاں پہنچے گا تو پروردگار عالم اس سے مخاطب کر کے کہے گا کہ یہ تیرے ہی ہیں، جس میں چاہے تو داخل ہو جا، جس کو چاہے تو دیکھ لے. پھر فرمایا جو شخص اس کی 100 مرتبہ تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کے 25 سال کے گناہوں کی مغفرت کرے گا، مگر یہ کہ اگر کوئی خون یا کسی کا مال اس نے کھایا ہوا ہے، خون کسی کا کیا ہوا ہے تو یہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں سے 25 سال کے گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا. یہاں تک روایت کا جملہ ملتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھے گا، یعنی اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی کہ جب تک یہ آخرت کے اندر اپنے گھر کو یا اپنی منزل کو درک نہ کر لے یا محسوس نہ کر لے. تو پروردگار عالم اس انداز سے ثواب عنایت کرتا ہے سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے لیے. پھر یہاں سے ایک اور جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم ایسے شخص کے لیے کہ جو 100 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے لکھ دیا کرتا ہے عذاب جہنم سے آزادی کا پروانہ. جو 400 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس کے 400 سال کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیا کرتا ہے. روایتوں کے اندر بے شمار اس طرح کی روایتیں موجود ہیں اور ائمہ طاہرین کے جملوں کے اندر بے شمار مزہ سرائی اس کی ملی ہے. اور اس انداز سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا کہ اس کی مثال قرآن کے اندر 1/3 قرآن کے برابر ہے. گویا جس نے 1 مرتبہ اس کی تلاوت کی اس نے 1/3 1/3 قرآن کو ختم کیا. جس نے 2 مرتبہ اس کی تلاوت کی گویا اس نے 2/3 قرآن کو ختم کیا. اور جس نے 3 مرتبہ اس کی تلاوت کی اس نے گویا پورے قرآن کو ختم کیا. اور اسی انداز سے ایک تعبیر امیر کائنات کے اعتبار سے بھی ہے کہ جس نے علی کی محبت کو دل کے اندر رکھا گویا اس نے 1/3 ایمان مکمل کیا. جس نے زبان سے اس کا اقرار کیا اس نے 2/3 ایمان مکمل کیا. اور جس نے ایمان رکھتے ہوئے اعضاء و جوارح سے علی بن ابی طالب کی محبت کی گواہی دی گویا اس نے پورے ایمان کو مکمل کیا. ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے